بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ سلامتی کونسل کی جانب سے غزہ جنگ بندی کی منظوری کا خیر مقدم کرتے ہیں سعودی عرب۔ سعودی وزیر خارجہ نے غزہ کی پٹی میں فوری جنگ بندی پر یرغمالیوں کے تبادلے کے معاہدے اور پائیدار امن تلاش کرنے کے لیے سیاسی مذاکرات کی طرف واپسی کے حوالے سے امریکہ کی طرف سے پیش کردہ مسودہ قرارداد کو منظور کرنے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا خیر مقدم کیا ہے۔ مملکت سعودی عرب نے طویل جنگ کے خاتمے کے لیے بحران کے تمام فریقوں کے عزم کی اہمیت پر زور دیا۔ امریکہ نے غزہ سے متعلق عارضی بندرگاہ امدادی سرگرمیوں کے لیے دوبارہ کھول دی۔ غزہ کے نزدیک قائم کی گئی امریکہ کی عارضی بندرگاہ کے راستے دوبارہ سے امدادی کام کی بحالی شروع کر دی گئی۔ امدادی سامان کی ترسیل امریکی حکام نے سمندر میں موسم کی خرابی کے پیش نظر 2 روز قبل معطل کر دی تھی۔ منگل کے روز اس کی بحالی کے بارے میں امریکی حکام نے بتایا تھا کہ اس سے پہلے اس بندرگاہ کو نصیرات آپریشن سے 1-2 روز پہلے بھی امدادی سامان کی ترسیل کے لیے بند کرنا پڑ گیا تھا۔ البتہ نصیرات آپریشن سے پہلے ہفتے کے روز اس بندرگاہ پر 492 ٹن امدادی سامان ساحل پر اتارا گیا تھا۔ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی وسیع پیمانے پر تباہی سمیت جنگی جرائم کا مرتکب ہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں ہونے والے جرائم کی تحقیقات کرنے والے اقوام متحدہ کے آزاد بین الاقوامی تفتیشی کمیشن نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں فلسطینیوں کی وسیع پیمانے پر تباہی سمیت جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ کمیشن نے 7 اکتوبر سے 31 دسمبر کے درمیان غزہ کی پٹی میں متحارب فریقوں کی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں اور بین الاقوامی جرائم کے بارے میں اپنی رپورٹ شائع کی ہے۔ اسرائیل پر غزہ میں فلسطینیوں کی وسیع پیمانے پر تباہ کاریوں سمیت جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کمیشن نے تل ابیب انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ رفح میں اپنے حملے فوری طور پر بند کرے، جن کے باعث ہزاروں شہری غیر محفوظ مقامات کی طرف بھاگنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ G7 سربراہی اجلاس ترک صدر رجب طیب ایردوان اٹلی روانہ ہو گئے۔ اقتصادی طور پر ترقی یافتہ 7 ممالک G7 کے رہنما 13 جون کو اٹلی میں ملاقات کریں گے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان اطالوی وزیر اعظم کی زیر میزبانی G7 سربراہی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ توقع ہے کہ ترک صدر رجب طیب ایردوان سربراہی اجلاس کے دوسرے دن 14 جون کو افریقہ، بحیرہ روم، مصنوعی ذہانت اور توانائی سے متعلق نشست میں شرکت کریں گے اور بعض رہنماؤں کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ حزب اللہ کا اسرائیل کے ہتھیاروں کی رافیل کمپنی پر میزائلی حملہ۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ شمالی فلسطین کے تبریہ علاقے پر حزب اللہ لبنان کے اس میزائل حملے کے بعد اس پورے علاقے میں خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اس میزائل حملے کی رپورٹ دیتے ہوئے اعلان کیا گیا کہ مختلف قسم کے میزائلوں کی اتنی بڑی تعداد کے ساتھ اس طرح کا یہ پہلا حملہ ہے جو حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ شمالی فلسطین کے تبریہ علاقے پر کیا۔ صہیونی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق شمالی فلسطین میں الجلیل کے علاقے میں مسلسل دھماکوں اور خطرے کے سائرن بجنے کی آوازیں سنی جاتی رہی ہیں اور اس طرح ہتھیاروں کی رافیل کمپنی حزب اللہ کے میزائلوں کا براہ راست نشانہ بنی ہے۔ عدالت نے اسرائیل کو اسلحہ فراہمی روکنے کی درخواست مسترد کر دی۔ جرمنی کی ایک مقامی عدالت نے منگل کے روز فوری سماعت کے لیے دی گئی اس درخواست کو مسترد کر دیا، جس میں استدعا کی گئی تھی کہ اسرائیل کو اسلحہ کی فراہمی روکنے کا حکومت کو حکم دیا جائے، کیونکہ اسرائیل پر اسلحہ بین الاقوامی جنگی قوانین کی خلاف ورزیوں کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اس درخواست کے حوالے سے فلسطینیوں کی مخالف تنظیم کی طرف سے حمایت کی گئی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے منگل کو کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے یروشلم میں ان سے ملاقات کے دوران غزہ میں جنگ بندی کی تجویز پر اپنے وعدے کا اعادہ کیا۔ بلنکن کا کہنا ہے کہ میں نے گزشتہ رات وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے اس تجویز کے حوالے سے اپنے وعدے کا اعادہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنگ بندی کا امریکی مسودہ قرارداد پر اقوام متحدہ کے ووٹ کا حماس کی طرف سے خیر مقدم ایک پر امید علامت ہے۔
شمالی اور جنوبی کوریا میں کچرے کے بعد اب کس چیز کی جنگ ہونے والی ہے؟ نئی رپورٹ سامنے آ گئی۔ شمالی اور جنوبی کوریا ایک دوسرے کے سخت حریف ہیں۔ گزشتہ دنوں شمالی کوریا کی جانب سے کچرے سے بھرے غبارے پھینکنے کا جنوبی کوریا نے بھرپور جواب دینے کا اعلان کیا۔ خیال ہے کہ گزشتہ دنوں شمالی کوریا نے اس دشمنی کو نیا رنگ دیتے ہوئے جنوبی کوریا کی جانب کچرے سے بھرے غبارے بھیجے اور کئی بار اس عمل کو دہرایا جس نے عالمی سطح پر سب کی توجہ حاصل کی۔ بعد ازاں شمالی کوریا نے یہ کچرا جنگ بند کرنے کا اعلان کیا تو دوسری جانب جنوبی کوریا نے اب اس کا بھرپور جواب دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے شمالی کوریا کے خلاف لاؤڈ سپیکر کے ذریعے جنگ لڑنے کا اعلان کر دیا۔ جنوبی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے خلاف اپنی لاؤڈ سپیکر پروپیگنڈا مہم دوبارہ شروع کرے گا۔ حج کی سیکیورٹی ریڈ لائن ہے۔ سعودی عرب میں حج سیکیورٹی امن کمیٹی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل محمد البسامی نے کہا ہے کہ حج کی سیکیورٹی ہماری ریڈ لائن ہے۔ سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مکہ میں پیر کو حج سیکیورٹی فورسز امور حج اور عازمین سے متعلقہ اداروں کی سالانہ فوجی پریڈ میں اعلیٰ سرکاری حکام اور سیکیورٹی فورسز کے کمانڈرز نے شرکت کی۔ فوجی پریڈ میں اس سال کے حج سیکیورٹی مشن میں حصہ لینے والے سیکیورٹی شعبوں کی تیاری کا مظاہرہ دکھایا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی دہشت گردی، مزید ایک نوجوان شہید۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق قابض بھارتی فوج نے ضلع کٹھوعہ میں فائرنگ سے مزید ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا جبکہ فائرنگ میں ایک شہری زخمی ہوا۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کشمیری نوجوان کو بھارتی فوج نے محاصرے اور سرچ آپریشن کی آڑ میں شہید کیا۔ غزہ جنگ بندی کا امریکی روڈ میپ، حماس نے اپنی شرائط رکھ دیں۔ حماس اور اسلامی جہاد کے مشترکہ وفد نے قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات میں امریکی روڈ میپ کو تسلیم کرنے کے لیے اپنی شرائط تحریری طور پر پیش کر دیں۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ میں مستقل جنگ بندی، فلسطینی قیدیوں کے بدلے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اور تباہ حال انفراسٹرکچر کی تعمیر نو پر مشتمل روڈ میپ 31 مئی کو پیش کیا تھا۔ تاہم اب حماس اور اسلامی جہاد نے اپنا جواب قطری وزیر اعظم کو دے دیا ہے جس کی تصدیق ثالثوں مصر، قطر اور امریکہ نے بھی کر دی۔ وزیر اعظم بنتے ہی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے نئے آرمی چیف کے نام کا اعلان کر دیا۔ مودی سرکار نے لیفٹیننٹ جنرل وپیندرا دیودی کو بھارتی فوج کا نیا آرمی چیف نامزد کر دیا۔ بھارتی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ موجودہ آرمی چیف جنرل منوج پانڈے کو گزشتہ ماہ ریٹائرڈ ہونا تھا لیکن ملک میں ہونے والے انتخابات کے پیش نظر انہیں 1 ماہ کی توسیع دے دی گئی تھی جو 30 جون کو ختم ہونے جا رہی ہے۔ کویت میں رہائشی عمارت میں آگ لگنے سے 41 افراد ہلاک۔ کویت میں رہائشی عمارت میں آگ لگنے سے 41 افراد ہلاک ہو گئے۔ کویتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 40 سے زائد زخمی ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ مرنے والوں میں بھارتی ملازمین بھی شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق متاثرہ عمارت میں ایک ہی کمپنی کے 160 ملازمین رہائش پذیر تھے۔ حادثہ مقامی وقت کے مطابق صبح 6 بجے پیش آیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آتش زدگی کے بعد کئی افراد کو بچا لیا گیا۔ کویتی وزارت داخلہ نے عمارت اور کمپنی کے مالک کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے۔ ہنٹر بائیڈن کے خلاف کیس میں اپیل کریں گے امریکی صدر جو بائیڈن۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ہنٹر بائیڈن کے خلاف کیس میں اپیل کریں گے۔ ہنٹر بائیڈن کو غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے کیس میں قصوروار قرار دیا گیا تھا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن کو نشے کی حالت میں اسلحہ رکھنے کا مجرم قرار دیا گیا۔ امریکی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی موجودہ صدر کے بیٹے کو مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ تحریک انصاف نے سیاسی قیادت سے مذاکرات کے لیے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کو مکمل اختیار دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے پارٹی کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے مذاکرات کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ محمود اچکزئی کو سیاسی قیادت سے مذاکرات کے لیے مکمل اختیار دیا جائے گا۔
وزیر اعظم نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گریڈ 21 سے 22 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافہ تجویز کیا گیا ہے۔ گریڈ 17 سے 20 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 20% اضافے کی تجویز ہے۔ گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافے کی تجویز ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 11 پیسے مہنگا ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق کاروباری ہفتے کے تیسرے روز امریکی ڈالر 278 روپے 61 پیسے پر بند ہوا۔ یاد رہے گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 13 پیسے مہنگا ہوا تھا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔